صحافی اگر ایئر لائن چلائیں تو کیا ہوگا؟ جب پاکستان کی قومی ایئر لائن PIA بک ہی رہی ہے اور اچھا مول لگانے والا کوئی گاہک ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا، تو کیوں نہ صحافی آگے بڑھ کر اسے خرید لیں۔ ویسے بھی صحافیوں کے خیال میں عوامی مسائل کا زیادہ تر بوجھ انہوں نے ہی اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے، اور ان کے پاس ہر مسئلے کا حل بھی موجود ہے۔ گلی کے کچرے سے لے کر قومی سلامتی کی امور تک صحافی سبھی موضوعات پر اپنی حتمی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ معیشت ٹھیک کرنے سے لے کر نلکا ٹھیک کرنے تک صحافی خود کو سب شعبوں کا ماہر سمجھتے ہیں۔ تو ایک فضائی کمپنی چلانا صحافیوں کے لیے کیا ہی مشکل ہوگا۔ صحافیوں کی فضائی کمپنی کو نام دیا جا سکتا ہے ہوائی صحافت۔ جب ہوائی صحافت آئے گی تو کرکٹ سے لے کر راکٹ سائنس تک ہر موضوع پر اپنی رائے پیش کرنے والے صحافی شاید یہ دعویٰ بھی کر دیں کہ انہیں جہاز اڑانا تک آتا ہے۔ ایسے صحافیوں کو کم تنخواہ پر پائلٹ بھرتی کیا جا سکتا ہے۔ پھر سینئر تجزیہ کاروں کی طرح کئی فضائی تجزیہ کار بھی میڈیا انڈسٹری میں موجود ہیں، ان کی خدمات بھی لی جا سکتی ہیں۔ ہوائی صحافت نامی اس ایئر لائن کا عملہ بھی صرف صحافیوں پر مشتمل ہوگا۔ جہاز اڑانے والے بھی صحافی ہوں گے، فضائی میزبان بھی صحافی ہوں گے، اور تکنیکی عملے میں بھی صحافی ہی بھرتی کیے جائیں گے۔ کئی صحافتی ادارے کئی ماہ تک اپنے ملازمین کو تنخواہیں نہیں دیتے۔ ایسے اداروں میں کام کرنے والے صحافیوں کو مہینوں بغیر تنخواہ کام کرنے کی عادت ہو چکی ہے۔ تو ایسے ہی صحافیوں کو بغیر تنخواہ ہوائی صحافت میں بھرتی کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے ایئر لائن پر مالی بوجھ نہ ہونے کے برابر ہوگا اور منافع بہت زیادہ ہوگا۔ صحافیوں نے اپنی ایئر لائن لانچ کی تو سب سے پہلے جہاز کی نمبر پلیٹ پر پریس لکھوائیں گے، اور پھر فضائی قوانین کی خلاف ورزی کو اپنا حق سمجھا کریں گے۔ کسی ادارے نے کسی قانون کی خلاف ورزی پر چالان کیا تو صحافی اسے آزادی صحافت پر حملہ قرار دے کر اس ادارے سے ہی لڑنے لگیں گے۔ اظہار رائے پر پابندی قرار دے کر سیٹ بیلٹ باندھنے سے بھی استثناء لے لیا جائے گا۔ پرواز اڑنے سے پہلے موبائل فون بند کرنے کی ہدایت بھی نہیں مانی جائے گی۔ کہا جائے گا کہ یہ صحافیوں کو خاموش کرانے کی سازش ہے۔ جیسے کتنے ہی میڈیا ادارے کسی باقاعدہ بزنس ماڈل، سرمایہ اور تنخواہوں کے بجائے صرف دلاسوں سے چل رہے ہیں، ایسے ہی ہوائی صحافت کے جہازوں کو بھی پیٹرول کے بجائے فقط تسلیوں سے اڑایا جائے گا۔ دیگر ایئر لائنز تو دوران پرواز کھانا وغیرہ فراہم کرتی ہیں، ہوائی صحافت میں صرف خبریں فراہم کی جائیں گی۔ بزنس کلاس کے مسافروں کو سینئر صحافیوں کے تبصرے مفت سنوائے جائیں گے۔ اکانومی کلاس والوں کو ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ کے طور پر یوٹیوبر صحافیوں کے ویلاگ سنوائے جائیں گے۔ جو مسافر کسی صحافی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے گا اور گھنٹی دبائے گا، اس مسافر کو کرائے میں 30% رعایت دی جائے گی، اور جس مسافر نے پورا ویلاگ سن لیا سکپ کیے بغیر، اسے پورا کرایہ ہی معاف کر دیا جائے گا۔ چونکہ ہوائی صحافت ایئر لائن ہی صحافیوں کی ہوگی، تو صحافیوں کو کرائے میں 80% کی چھوٹ ہوا کرے گی۔ پرواز کے دوران کسی صحافی نے بریکنگ نیوز دے دی تو اس صحافی کی ریٹرن ٹکٹ بھی مفت کر دی جائے گی۔ جہاز میں کوئی خرابی ہو گئی تو اس خرابی کو ٹھیک کرنے کے بجائے اس خرابی پر ایک براہ راست پروگرام نشر کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ کس طرح یہ خرابی ایئر لائن انتظامیہ کی نہیں بلکہ حکومت کی غفلت ہے۔ پروگرام میں بحث اس بات پر نہیں ہوا کرے گی کہ خرابی ٹھیک کیسے کی جائے، بلکہ اس بات پر ہوگی کہ خرابی پیدا کیوں ہوئی اور اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے یا سابقہ حکومت۔ انجن نے کام کرنا چھوڑا تو بھی صحافی اسے ٹھیک نہیں کیا کریں گے، بلکہ انجن کا انٹرویو لیا کریں گے۔ دوسری ایئر لائنز کی پرواز اگر تاخیر کا شکار ہو جائے تو میڈیا پر خبریں چل جاتی ہیں۔ ہوائی صحافت اپنے وقت پر نہ اڑی تو خبریں بھی نہیں چلیں گی، کیونکہ صحافی اپنے ادارے کے خلاف خبریں دیا ہی نہیں کریں گے، اور اگر دے دیں گے تو نشر ہونے سے پہلے ہی سینسر ہو جایا کریں گی۔ دوران پرواز کسی مسافر کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو اسے حل کرنے کے بجائے مسافر کے خلاف ہی خبر چلا دی جائے گی۔
یہ ایئر لائن لانچ ہونے کے بعد میری تجویز ہے کہ صحافیوں کو دیگر شعبہ زندگی میں بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے چاہیے۔ سپورٹس بورڈز، ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، ہائی وے اتھارٹی، بندرگاہوں وغیرہ پر بھی صحافی تعینات کیے جائیں۔ صحافیوں کو اپنی ایک ہاؤسنگ اتھارٹی بھی بنانی چاہیے۔ سڑکیں بنانے سے لے کر سیمنٹ بنانے اور ٹرانسپورٹیشن سے لے کر فرٹیلائزرز کے کاروبار میں بھی صحافیوں کو آگے آنا چاہیے۔ ہاں، یہ خدشہ ضرور ہے کہ صحافت جس حساب سے بانجھ ہوتی جا رہی ہے تو صحافی فرٹیلائزرز شاید زیادہ چل نہ پائے، لیکن ہوائی صحافت ضرور چلے گی، بلکہ اڑے گی اور اڑ ہی جائے گی۔